میرے دوستو، آج اگر ہم نے من حیث القوم اپنے اس وطن عزیز کو اس بحران سے نہ نکالا اور ایسے ناپاک اور ناجائز حکمرانوں کو ہم نے بحیرہ عرب میں جا کر غرق نہ کیا تو پھر پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہوگا۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، جہاں اقتصادی بحران آئے ہیں وہاں انقلابات نے جنم لیا ہے، وہاں بغاوتوں نے جنم لیا ہے۔ قومیں مضبوط ہوتی ہیں، قومیں مستحکم ہوتی ہیں، ملک پائیدار ہوتے ہیں جب ان کی معیشت مستحکم ہو اور عوام خوشحال ہوں۔ لیکن آج اس ملک کو کہاں پہنچایا جا رہا ہے؟ ہم بھیک مانگ کر دن رات گزار رہے ہیں۔ کبھی سعودی عرب سے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی چین سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی کہاں در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ہر جگہ انہی حکمرانوں کے ہاتھوں 22 کروڑ قوم کی رسوائی ہو رہی ہے۔ جو حکمران پوری قوم کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں، ان حکمرانوں کو قوم پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میں ان حالات میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کراچی کے شہر میں ان حالات میں جبکہ ہر طرف سے مایوسیاں ہیں، نوجوان مایوس ہے، مزدور مایوس ہے، چھوٹا دکاندار مایوس ہے، ہر کاروباری آدمی چاہے وہ استاد ہے چاہے وہ وکیل ہے، لیکن آج ہر ایک مایوسی کی طرف جا رہا ہے۔ اس ملک سے مایوس ہو رہا ہے، اس حکومت سے مایوس ہو رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر آج پاکستان کی سیاسی قیادت نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پوری سیاسی قیادت سے قوم مایوس ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پی ڈی ایم قوم کی امید ہے، پی ڈی ایم قوم کی آواز ہے۔ یہ سیاستدان عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس بحران میں ہم نے قوم کا ساتھ دینا ہے۔ پاکستان تنہائی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اداروں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حقائق کو سمجھیں، اپنے کردار کا دوبارہ مطالعہ کریں، ماضی میں جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان پر نظر ڈالیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کریں، قوم سے معافی مانگیں، اور تب جا کر ہم ایک قوم بن کر ملک کو بچا سکیں گے۔ اس وقت پی ڈی ایم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس جنگ میں ہم جیتیں گے۔ انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان میں عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت آئے گی اور وہ عوام کے مسائل کو سمجھے گی۔ جو ہوا میں اڑ کر آئے اور اقتدار پر مسلط ہوئے انہیں پبلک کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کے سامنے ایک تخیلاتی دنیا بنائی گئی۔ جو کچھ ان حکمرانوں نے اقتدار سے پہلے کہا تھا ذرا ان کو بھی سنیں اور آج کے ان کے کردار کو بھی سنیں، جن کو پتہ ہی نہیں ملک کیسے چلائے جاتے ہیں، جن کو عوام کے مسائل کا ادراک نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ سفر چلے گا۔ آج کراچی سے شروع ہوگا، 17 کو کوئٹہ میں ہوگا، 20 کو پشاور میں ہوگا، لاہور تک جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اسلام آباد تک جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جدوجہد کو قبولیت سے سرفراز فرمائے اور اس قوم کو ان ناجائز حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا